متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ڈسٹرکٹ حیدرآباد کے زیر اہتمام شہری سندھ کے مقدمے کے عنوان سے کانفرنس کا انعقاد لطیف آباد نمبر 7 کے نجی بینکویٹ میں کیا گیا، جس کی صدارت کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کی۔ اس موقع پر سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال، ڈاکٹر فاروق ستار، ڈپٹی کنوینر انیس احمد قائم خانی، عبد الوسیم و اراکین رابطہ کمیٹی انچارج و اراکین رابطہ کمیٹی سندھ تنظیمی کمیٹی ڈسٹرکٹ و زون کے ذمہ داران، اراکین قومی و صوبائی اسمبلی، حیدرآباد چیمبر آف کامرس سے تعلق رکھنے والے عہدیداران، وکلاء اور مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کے عہدیداران سمیت عمائدین شہر نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسمال ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے صدر الطاف میمن، چیمبر آف کامرس کے صدر عدیل صدیقی، سینئر ڈپٹی کنوینر ڈاکٹر فاروق ستار، سینئر ڈپٹی کنوینر سید مصطفیٰ کمال اور کنوینر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے بھی گفتگو کی۔ اچھی تقریب جسے ہم ملک کے نیشنل لیول کے لیڈر سے اپنا مقدمہ آپ کے سامنے رکھ سکیں ایز اے حیدرآباد بزنس کمیونٹی۔ میرے بھائی الطاف میمن بھائی نے بتایا کہ یہ اربوں روپے کا ٹیکس ہے، 60 بلین روپیز کا ٹیکس لاسٹ ایئر حیدرآباد نے جمع کرایا، 5 ارب سندھ ریونیو بورڈ کو جمع ہوا اور 55 ارب روپیہ وہ نیشنل ٹیکس کے اندر جمع ہوا جو حیدرآباد کو جمع کرایا گیا۔ بھائی تم ہم سے سب کچھ چھین لو اور یہ بھی بتا دو ایک چیز رہ گئی ہے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک بنایا تھا، کیا اب یہ ملک بھی ہم سے چھیننے کی تیاری کر رہے ہو؟ کیا یہ ملک بھی ہم سے لینے کی تیاری کر رہے ہو؟ یا کم از کم اس ملک میں ہم تو آئے تھے اول اور آخر یہ شناخت لے کر کہ ہم پاکستانی ہیں، اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی اپنی تو پہچان یہی تھی، اس پہچان سے پہلے بھی پاکستان کا شہری تھا، پاکستان سے پہلے بھی اندازہ تھا۔ اس لیے جس دن سے یہ مردم شماری کی ڈیٹ آئی ہے، اس سے پہلے سے ایم کیو ایم نے یہ پلان کیا کہ ہم اس کی پہرے داری کریں گے، ہم اس کی چوکیداری کریں گے۔ نمبر 1 کہ ہم لوگوں کو اویئرنیس کریٹ کروائیں گے، اور اس کے بعد جو یہ مردم شماری ہو رہی ہے اس پر نظر رکھیں گے۔ اور ہم نے 2 فروری کی ڈیٹ بتا رہا ہوں، 2 فروری سے لے کر، اور ریکارڈڈ ہے ساری چیزیں، 2 فروری سے لے کر آج کے دن تک ہم نے ایک لمحے کی چوکیداری کی ہے۔ وزیر اعظم سے لے کر بیورو آف اسٹیٹسٹک کے افسروں تک 50 سے زائد پارٹی کی لیڈرشپ، پارٹی کے ذمہ داران میٹنگز کر چکے ہیں۔ کس بات پہ؟ یہ جو ہمارا ورک، میں بزنس کمیونٹی کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا ورک ہے، ہمارے کارکنوں کا، ہمارے ذمہ داروں کا، یہ جو ہمارا کانٹیکٹ ہے، ان کانٹیکٹس کے ذریعے جب ہمارے پاس ساری شکایتیں آنا شروع ہو گئیں کہ بھائی ہمارے گھر پہ تو میم مشین کا نمبر لگا کر نہیں گئے، ہزاروں ایسے علاقے ہیں، ہزاروں ایسے مکانات ہیں، پھر پتہ چلا کہ بھائی اگر نمبر لگا کر گئے تو آ کر ہمارے پاس کوئی گننے نہیں آیا، اس کے بعد اگر گن رہا ہے تو جو ہے وہ ہے گھر میں 7 افراد لکھ رہا ہے، اس میں 4 بچوں کو گن نہیں رہا۔ اس طرح کی تمام شکایتیں جب ہمارے پاس موصول ہونا شروع ہوئیں تو ہم نے پاکستان چلانے والوں کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اور پھر فیصلہ چاہیے جن حالات کا ہم شکار ہیں، ہم تو تیار ہیں، ابھی بتا دیا ہے مصطفیٰ کمال بھائی، ہم تو تیار ہیں کہ اگر حقوق کی حفاظت نہ کر سکے تو پاکستان کے ایوان ہمارے لیے بیکار ہیں۔ اگر یہ پورا پاکستان کا نظام پاکستان بنانے والے کی اولادوں کو مانتا ہی نہ ہو، تسلیم ہی نہ کرتا ہو، ان کے حقوق کا تعین ہی نہ کرتا ہو، تو پورا اس نظام پر ہمیں یقین، اعتبار، اس کے ساتھ وابستہ رکھنے کی تمام امیدیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑ رہی ہیں۔ آپ غور سے نہیں دیکھ رہے پاکستان کے حکمران کہ سندھ کے شہری علاقوں کے افراد اب لا تعلق ہو رہے ہیں تمام باتوں سے، ناراضگی کی حد تک زندگی کی علامت رہتی ہے، اور لا تعلقی کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے تمام امیدیں ختم کر دی ہیں۔ دیکھیں، مقدمہ تو سندھ کے شہریوں نے داخل کر دیا ہے،
اور یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کو برابر کے حقوق حاصل ہیں، لیکن کیا وجوہات ہیں کہ سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والوں کو ہمیشہ زبان کی بنیاد پہ اور ان کے رہنے کی بنیاد پہ نظر انداز کیا جاتا ہے؟ ان کو روزگار نہیں دیا جاتا، ان کے یہاں تعلیمی ادارے نہیں بنائے جاتے، ان کے یہاں اسپتال نہیں بنائے جا رہے، ان کو وفاقی اور صوبائی بجٹ میں مناسب حصہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن اب تو اس سے بھی بڑھ کے بات ہو رہی ہے کہ مردم شماری اور خانہ شماری جو ہو رہی ہے پاکستان میں، اس میں ان کو حسب سابق ماضی کی طرح کم گنا جا رہا ہے، ان کے اوپر ان کی جو آبادی کو کم دکھایا جا رہا ہے، جس کے اثرات مستقبل میں جا کے ہوتے ہیں۔ تو آج یہاں پہ ہر طبقہ زندگی کے فرد نے شامل ہو کے اس بات کا اظہار کیا کہ اس آواز میں صرف ایم کیو ایم نہیں، سندھ کے رہنے والے، شہری سندھ کے رہنے والے ہر فرد کی یہ آواز ہے، اور وہ بے چین ہے اور چاہتا ہے کہ اس کو اس کے حقوق کا تحفظ بھی ملے اور اس کو برابری کے حقوق بھی ملیں۔ آج شہری سندھ مقدمہ کا کانفرنس منعقد کی گئی تھی ایم کیو ایم کی جانب سے، اور جس میں مختلف تاجر تنظیمیں اور مختلف تاجر ذمہ داران کو مدعو کیا گیا تھا، اور جس کا مین ایشو یہی تھا کہ گنتی، مردم شماری۔ ڈیفینیٹلی اگر گنتی صحیح ہوگی تو ساری فیسلیٹ ہوگی۔ اگر ایک گھر ہے اور ایک گھر کا کنبہ ہے، اگر وہ گنتی نہیں کیا جائے گا تو اس کو فیسلیٹ کیا جائے گا، کیسے کیا جائے گا؟ تو حکومت سندھ اور حکومت پاکستان سے ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ہم کو گنتی صحیح کی جائے اور ہم سب کو ایک ایک کو گنتی کی جائے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے۔ شکریہ۔ آج جو مقدمہ رکھا گیا ہے وہ ایک اچھا اسٹیپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ آج ہے اور کل نہیں ہے، لیکن یہ جو چیزیں کی جا رہی ہیں یہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے۔ آج ہم جو کوشش کریں گے یا جو پودا لگائیں گے وہ آئندہ نسلوں میں کام آئے گا، تو یہ اچھی چیز ہے۔ یہاں تھوڑی سی مطلب ہے کہ میں معذرت کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ جو ان کے ایم این اے، ایم پی ایس وغیرہ جو ذمہ دار ہیں، جو ان کو رابطہ کرنا چاہیے تھے اس حوالے سے، وہ رابطہ نہیں کر سکے۔ بہرحال چلو، انسان ہے، غلطیاں ہوتی ہے، لیکن اچھا اقدام ہے، اچھی چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسلوں کے لیے یہ بہتر اقدام جو پہلے اٹھانا چاہیے تھا اب اٹھا لیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس قدم کے ساتھ ہیں۔ بچپن سے ایک بات سنتے ہوئے آ رہے، جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ آج بالکل واضح نظر آ رہا ہے کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے پاکستان کے سیاستدانوں کا، پاکستان کی عوام سے، بالخصوص سندھ حکومت اور ان کا متعصبانہ رویے کے حوالے سے۔ جتنی بھی انسانی سہولتیں ہیں، بجلی، گیس، پانی، دیگر چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ اب ہمیں گننا بھی نہیں چاہ رہے، تو ہم صرف کنڈیم نہیں کرتے، مذمت سے آگے کی بات ہے۔ اور اس ایم کیو ایم کے اس اقدام کے ساتھ ہم بالکل ساتھ ساتھ کھڑے ہیں کہ اگر ہمیں سہولتیں نہ دے رہے، لیکن کم سے کم ہمارے وجود کو گنا جائے، سمجھا جائے، سوچا جائے، دیکھا جائے، کیونکہ پوری دنیا کا ایک نظام ہے، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔ آج شہری سندھ کا مقدمہ، آج شہر کے موجودین تاجر برادری، ساری چیمبر، حیدرآباد کے عمائدین شہر، پروفیسر، ڈاکٹر، وکیل، سارے یہاں موجود تھے۔ آج اپنے شہری سندھ کا مقدمہ اپنے حیدرآباد کا اور پورے اندرونی رولرز جو سندھ اور اربن سندھ کا جو تفریق جس طرح کی جا رہی ہے مردم شماری کے اندر، وہ آج سب کے سامنے ایک رکھ دیا گیا ہے۔ اور خالد مقبول بھائی نے، مصطفیٰ بھائی نے، فاروق ستار بھائی نے تمام حقیقت سے اپنے شہری لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے۔ اب یہ ان لوگوں کے اوپر میسر ہے کہ کس انداز میں شہری سندھ کا مقدمہ جو رکھا گیا ہے اس کو انصاف کی بنیاد کے اوپر اس کا تعین کیا جائے اور ہمیں صحیح گنا جائے۔ جس طرح مردم شماری ہماری ریڈ لائن، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ میں ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، گورنمنٹ میں رہنے کے بعد تو ہم آواز بلند کر رہے ہیں کس تعداد کے اندر، لیکن ان گورنمنٹ کی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو ہے اس کا بھی فرض ہے کہ وہ صحیح مردم شماری میں شہباز شریف صاحب ساتھ دے رہے ہیں، احسن اقبال صاحب ساتھ دے رہے ہیں، اور دیگر لوگ ساتھ دے رہے ہیں، صحیح انداز میں گنا جائے۔ ہم اس میں کوئی تفریق کی بات کر ہی نہیں رہے، ہم کوئی تو آج ہم سوچنے پہ مجبور ہیں کہ آج ہمیں کیوں کم گنا جا رہا ہے۔ آج حیدرآباد ڈسٹرکٹ کی پاپولیشن 17 کے اور 25 کے مقابلے کے اندر جو پاپولیشن بڑھ رہی ہے، کیا ہمیں کس انداز میں گنا جا رہا ہے؟ بھائی صحیح گن لو، ہماری اور کوئی ریکویسٹ وہ تھوڑی ہے، ڈیمانڈ تھوڑی ہے، صحیح گن لو، صحیح گننے کی بنیاد پہ اس کو وسائل دے دیں۔ اور آپ نے جو جس طرح لوکل گورنمنٹ کے اندر کیا نام ہے، بلدیات کے اندر جس طرح حلقہ بندیاں کی ہیں، آپ نے رولر کو اربن میں ملا دیا، آپ نے دیہاتوں کو ملا دیا، صرف آپ میئر کی بنیاد کے اوپر کہ میئر ہم اپنا لیا ہے۔ یہ ناانصافی بند کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر آج جس طرح ہمارے سیاسی اکابرین نے کہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور پھر پریشانی کے باعث بنے۔ اس لیے یہ جو پوری کی پوری کمپین چل رہی ہے وہ اسی لیے چل رہی ہے کہ ہمیں صحیح گنا جائے۔
ہمیں صحیح گنا جائے. او بھائی آپ میئر اگر جو سندھ کی شہر کی جو آبادی ہے اس آبادی کے تناسب سے جس کی جو کانسٹیٹنسیز بنتی ہیں اگر 6 پی ایس ہیں اور 3 این اے ہیں اور 2 این اے ایم کیو ایم کے پاس ہیں اور 4 پی ایس ایم کیو ایم کے پاس ہمیشہ سے رہتی آئی ہیں, اب اس کو بھی جو میئر حیدرآباد کا ایم کیو ایم کا تھا آج آپ میئر کو بھی تقسیم کریں. تو میئر کیا جس طرح کہا کیا میئر کو اختیار یا میئر اگر شہر کا ایک اردو بولنے والا بن جائے گا تو کیا وہ کوئی ایٹم بنا لے گا یا کوئی آرمی چیف لگ جائے گا؟ اور نہیں بھائی, وہ گٹر کی صفائی کرے گا, وہ گٹر کی صفائی کروائے گا.